جی میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات کیوں خراب ہیں اور کیسے ٹھیک ہوں گے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں وہ ویڈیو کو پورا سنیں، ادھورا نہ سنیں۔ ادھورا گیان انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور اس دنیا میں آنے کا جیون کا مقصد پہچان جائیں۔ تو دیکھیے یہاں پر امتحان چل رہا ہے، اللہ ایشور ہمارا امتحان لے رہا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے، رچنا کو رچ دیا ہے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، دونوں کا فری ول دیا ہے کہ چھپ کے اکیلے میں اچھے کرم کر لے یا برے کرم کر لے، اس نے اس چیز کا فری ول دیا ہے۔ اب مسلم کا مطلب کیا ہے؟ مسلم کا مطلب ہے کہ جو اس کائنات کا سچا مالک ہے، انسان کا سچا بنانے والا جو مالک ہے، جس نے انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، یہ پہچان ہے اس کی۔ نقلی خدا لوگوں نے بہت بنا رکھے ہیں بھائی، لیکن میں آپ کو پہچان دے رہا ہوں، جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اچھائی برائی۔ اچھا کام کرنے پر سکون پیدا کر دیتا ہے، برا کام کرنے پر بے چین کر دیتا ہے۔ اس مالک کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، سب کچھ اسی کا ہے، لہٰذا اس کی مرضی سے جیون جئیں۔ وہ ہمارا بنانے والا ہے، ہم سے زیادہ اسے پتہ ہے ہمارے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو یاد رکھیں، انسان کا بنایا ہوا قانون، اس میں ظلم ہی ہوگا، اس میں صحیح انصاف نہ ہوگا، اچھائی برائی کی ملاوٹ ہوگی۔ لیکن جو سنسار کا مالک ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے رچنا کو بنایا ہے، لہٰذا اس کا جو قانون ہے وہ ظلم سے پاک ہے۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر چلے گا، جیون جیے گا، وہ دھرتی پر ظلم نہیں کرے گا، فساد نہیں پھیلائے گا۔ تو یاد رکھیں، کمپلیٹ قانون جو ظلم سے پوتر ہے، وہ صرف اس کائنات کا مالک ہی ہمیں دے سکتا ہے، اور بھئی وہ قرآن کے اندر ہے اور صحیح حدیث کے اندر ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے، سب کچھ دے کر پھر لے کر آزماتا ہے۔ تو اس کا امتحان ہے کہ کون اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی پر چل کر ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچ کر اور پوری طرح سچ پر چل کر۔ سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ نہ کریں بھائی، پوری طرح سچ پر چلیں۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کی آتما کو، روح کو برائی گندگی سے پاک کرتا ہے، تو اسلام قبول کر کے، اسلام قبول کا مطلب کیا ہے کہ اپنے بنانے والے سچے مالک کے سامنے اپنے آپ اپنا سب کچھ سرنڈر کر دے، جھکا دے، اپنی گردن کو جھکا دے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اس کی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچ کر سچ پر چل کر اس کا آگیا کاری بن، اس کی مرضی پر چل، اسے کہتے ہیں مسلم۔ تو دنیا کے جو پہلے انسان تھے، آدم علیہ السلام، منو سے سارے منشیہ بنے ہیں، وہ مسلم تھے، ایشور کے آگیا کاری، جس کی یہ کائنات ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام دھرم 1400 برس پہلے نہیں آیا، یہ شروع سے ہے، جب سے دھرتی پر پہلے انسان نے قدم رکھا تھا، آدم علیہ السلام نے۔ تو اس چیز سے ہم سمجھیں، تو مسلم کا مطلب ہے کہ سچ پہ چلنا، اللہ کے حکم پہ چلنا، اللہ کو راضی کرنا، اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد نہ سمجھنا۔ اس دنیا میں سچ پہ غور کرنا، کتنے لوگ مر رہے ہیں۔ ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہماری جان اسی کے قبضے میں ہے۔ ہماری زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، جب چاہے جب اٹھا لے موت دے کر۔ تو سچ پر جم جائے، دنیا کی دوڑ نہ لگائے، بنا مالک کی آزاد سمجھ کر دنیا میں دوڑ نہ لگائے، ظلم جاستی نہ کرے، حیا مایا میں نہ پڑے۔ جو اپنے آپ کو بنا مالک کی آزاد سمجھے، اس نے اپنے مالک کا انکار کر دیا نا، اس کو کافر کہا گیا ہے۔ اب کافروں سے بڑھ کر ہے وہ امت جو اپنے آپ کو جو مسلم کہلائے اور کافروں جیسے کرم کرے، تو دعویٰ کرے ایماندار ہونے کا اور اندر سے بے ایمان ہو۔
ہیں کرم کرے کافروں جیسے، تو پھر دنیا میں بھی اور بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کے لیے وہ امت رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ اور بندوں کے درمیان، کیونکہ اور لوگ غور کریں گے، وہ دیکھیں گے مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں، سچائی پر نہیں چل رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، ہے نا، غیر مسلموں کی طرح جو ہے کام کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، تو وہ پھر جو انسان کھوج کر بھی رہا ہوگا ایشور کی، وہ اس قوم کو دیکھ کر ہٹ جائے گا پیچھے ہیں۔ جبکہ عقل مندی اس میں ہے کہ جو ہے کسی بھی دھرم کو جاننے کے لیے اس دھرم کے ماننے والوں کو مت دیکھو، دھرم کی کتابیں پڑھو۔ لیکن عام طور پر جو ہے یہ جو امت ہے جب غیر مسلموں جیسا کردار نبھائے گی تو اور جو بندے ہیں اللہ کے، اللہ اور ان کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے گی۔ تو بھئی کوئی اگر اللہ کے دین کی طرف آئے تو اس کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتی ہے، ایسی قوم ایک دیوار بن جاتی ہے، جیسے کھجانے کا سانپ ہوتا ہے۔ اب وہ کھجانے سے خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، لیکن کسی اور کو بھی فائدہ نہیں اٹھانے دیتا۔ اسی طرح سے قرآن ایک کھجانہ ہے جو ایشوری گرنتھ ہے اور ایشور کے قریب کرنے کا راستہ ہے، انسان کے جیون کا صحیح مقصد کو سمجھانے کا راستہ ہے۔ اب اس امت کا کیا حال ہے کہ قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں، نہ خود اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ اس کا پیغام دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں اس کام کو، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن زیادہ تر اس قوم کا یہی حال ہے۔ تو بھئی یہ قوم کھجانے کا جو ہے سانپ بن گئی ہے کہ نہ خود فائدہ اٹھاتے اور نہ کسی کو فائدہ اٹھانے دیتے۔ تو بھئی یہ وجہ ہے، اسی لیے مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، سمجھے، ذلیل ہو رہے ہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور ٹھیک ہونے کا طریقہ یہی ہے بھائی کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور اس کے پیغام کو دنیا میں پھیلائیں، اس کھجانے کو جو ہے دنیا میں پھیلائیں اس کو۔ ہاں، اللہ سے معافی مانگیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، تیری کتاب ہمارے پاس ہے، یہ کھجانہ ہے، ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، بنا سمجھے پڑھتے رہے، جبکہ یہ دنیا میں آیا ہے کہ تاکہ ہم اس کو سمجھ کر اپنے جیون کو بدلیں، اللہ کی مرضی کو پہچانیں، اپنی آتما کو، اپنی روح کو اس کے دوارا برائی گندگی سے پاک کریں، پوری طرح جھوٹ سے بچ کر، سچ پر چل کر، قرآن کے قانون کو سمجھ کر اللہ سے معافی مانگیں اور پھر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور اس کا پیغام دنیا میں پھیلائیں۔ اگر پھیلائیں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے۔ تو بھئی جب دل سخت ہو جائیں تو انسان اللہ کی بات کو نہیں مانتا، لیکن قرآن اس کا علاج بتاتا ہے کہ جو مریض ہے وہ مایوس نہ ہو اور اپنا علاج کرائے، محنت کرے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو جو انسان اللہ کی کھوج کرے گا، محنت کرے گا، سچ پہ چلے گا، دل کو نرم کرے گا، اللہ کی رچنا کو اپنے اندر زندہ کرے گا، کمزوروں، غریبوں کو، محتاجوں کو جو ہے ان پر ترس کھائے گا، ان کی سہایتا کرے گا، دل کو نرم کرے گا، اللہ کی کھوج کرے گا، تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح سے مردہ انسان جو دنیا میں ہمیشہ جینے کی چاہت میں ہے، جھوٹ کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ اس کو زندہ کر دے گا، اسے مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں لے آئے گا۔ تو بھئی ہم مسلمانوں کو خود بھی سچائی پر چلیں، قرآن کی سچائی پر، اور دنیا میں پھیلائیں، سنسار کے سچے مالک کی سچی پہچان لوگوں کو بتائیں۔ قل هو اللہ احد، کہو ان لوگوں سے جن کو نہیں پتا کہ اللہ ایک ہے، جو ایشور کے سمبندھ میں گمراہ ہیں۔ اللہ الصمد، کہو ان سے جن کو نہیں پتا کہ سب اللہ کے محتاج ہیں مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، کہو ان سے جن کو نہیں پتا، جو گمراہ ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، کہ نہ اللہ کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے، نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کہو ان سے جن کو نہیں پتا کہ اللہ کے جیسا پورے سنسار میں کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے الگ و نرالا ہے، سنسار کی چیزوں کی پوجا نہ کرو، ہاں وہ نراکار ہے، اس کے سامنے نماز پڑھو، اس جیسا اس سنسار میں کوئی نہیں ہے۔ تو بھئی انسان اگر اپنے سچے بنانے والے مالک کو پہچان لے، شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لے اور اس کی توحید جو ہے کامل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، ہاں شرک سے پاک ہو جائے، تو اس سے اونچا کوئی مقام ہی نہیں ہے بھائی۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے اونچا مقام ہے کہ آگ میں ڈال دیا گیا، ہے نا، ہاں شرک نہ کیا،
توحید پر قائم رہے۔ تو بھائی شرک سے اپنے آپ کو پاک کرو، توحید میں آگے سے آگے بڑھو، یہی اسلام ہے۔ یاد رکھیں، جو شرک سے پاک نہ ہوا وہ صحیح اسلام پر نہیں چلتا۔ صحیح اسلام یہ ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو پاک کرو، اللہ کی ٹھیک سے پہچان کرو، ایک ایشور واد میں مضبوط بنو، پکے بنو۔ تو بھئی قبرستان میں جب بھیڑ چلتی ہے تو دو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بھئی یہاں پیر مت رکھنا، یہاں قبر ہے، تو وہاں تو قبر کی فکر ہے، اور یہاں لوگ زندہ دلوں پر پیر رکھ کے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے دل کو توڑتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ ان کے لیے بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے کہ بھی کسی کا دل نہ توڑیں؟ اس لیے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کی پہچان کریں، اس کے حکموں کو جانیں، اس کی دھرتی پر فساد نہ پھیلائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ تو بھئی جھک جانے میں جو عزت رکھی ہے اللہ نے، وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے۔ انسان کے اندر اکڑ کا مادہ بھی رکھا ہے، جھکنے کا بھی رکھا ہے، تو جو جھک جانے میں عزت ہے وہ اکڑنے میں نہیں ہے۔ خاموش رہنے میں، چپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی مرضی کو پہچانیں۔ تو بھئی اللہ کے دین کو، دھرم کو سیریسلی لیں، غمگین ہو کر لیں، مذاق نہ بنائیں۔ جو انسان ساری عمر اللہ کے دین کو مذاق اور کھیل سمجھ کر گمراہ ہو کر مرتا ہے تو جیون کی پریکشا میں فیل ہو جاتا ہے، جیون کی پریکشا میں فیل ہو جاتا ہے، پھر مچھلی کی طرح تڑپتا ہے موت پر۔ جب دنیا سے کنیکشن کٹتا ہے پچھتاتا ہے کہ ہائے، اے کاش میں اللہ کے دین کی غور و فکر کرتا، اللہ کے دین کو دل پر لیتا، سچے دھرم کو دل پر لیتا۔ ساری دنیا جھوٹی تھی، ختم ہو گئی۔ موت پر معلوم پڑتا ہے نا انسان کو جب دنیا چھوڑتا ہے کہ ساری دنیا جھوٹی تھی، ختم ہو گئی۔ اے کاش میں صرف اللہ کی محبت لے کر آتا یا آتی ہیں تو میں کامیاب ہو جاتا۔ ساری عمر بیکار کی بکواس میں لگ کر جیون کا سمے سب برباد کر دیا۔ میں اپنے من کے شیطانی خیال پر چلتا رہا، اچھائی کے خیال پر میں نے غور نہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، شیطان دشمن ہے۔ شیطان دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے، ایشوری رچنا کے خلاف چلاتا ہے۔ شیطان آپس میں نفرت، حسد، بغض پیدا کرتا ہے، جیسے بھائی سے بھائی کے اندر نفرت پیدا کرنا، آپس میں رشتے ناتوں میں، اور ہندو مسلمانوں میں دیکھو نفرت پیدا کرنا، حسد پیدا کرنا، فساد پیدا کرنا۔ جبکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کوئی بھی ہو، سب کا مالک ایک ہے اور سب ایک ماں باپ کی سنتان ہیں۔ ان میں نفرت پیدا کرتا ہے شیطان، جھگڑے کراتا ہے، فساد کراتا ہے۔ اے انسان، اگر تو اللہ کی توحید، ایک ایشور واد کو نہیں پہچانتا اور تو شرک میں ملوث ہے، ہاں، اور اللہ کی طرف سے تیرا یقین اور آستھا صحیح نہیں ہے، تو تیری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تیرے سارے عمل بیکار ہیں۔ اگر تو نے صحیح اسلام کو سمجھ کر اپنے دل میں توحید، ایک ایشور واد کی بنیاد صحیح سے نہ رکھی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا پیدا کرنے والا سچا مالک فرمائے گا، میرے بندے، میں نے اپنا وعدہ نبھایا، تجھے زندگی دی، کھلایا پلایا، سب کچھ کیا، میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا، تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنا وعدہ نبھایا؟ اور یہاں جب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کی سچ بات، حق بات جب کہی جاتی ہے تو دل میں آگ لگ جاتی ہے، انسان جہالت پہ آ جاتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو اللہ بھی اس آگ کو جہنم میں ڈالے گا۔ جو انسان کے گھمنڈ کی آگ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ اور میرے بھائیو، اصل حقیقت میں جب عالم ارواح سے انسان، جو آسمانوں پہ دنیا ہے، عالم ارواح جہاں سے بچے آ رہے ہیں پیدا ہو کے، جب عالم ارواح سے انسان اس ٹیسٹ کی دنیا میں آنے کے لیے ہوتا ہے تو پورے زور بھر کے آتا ہے کہ میں ٹیسٹ کی دنیا میں اپنے مالک اللہ کو راضی کر کے آؤں گا، ایمانداری، سچائی کے راستے پر چل کر۔ اور وہ یاد رکھیں، اللہ نے بھلا دی جو وہاں پر انسان وعدہ کر کے آتا ہے۔ جب یہاں محنت کرتا ہے تو وہ یاد اسے انسان کو آ جاتی ہے۔ ہاں، رچ کر ٹیسٹ لینے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں چھوڑ دیا،
दोनों रास्ते इंसान के सामने कर दिए, जीवन का समय दे दिया। अब इंसान सच्चाई के रास्ते की इस दुनिया में गौर भी नहीं करता। तो मेरे भाइयों, हाँ, एकांत में शांति में लेटकर अगर कोई काम ना हो, लेटे हो, तो इससे पहले लेटे बैठे, उठते बैठते, सोते जागते, हाँ, अगर कोई काम ना हो, खाली लेटे हुए हो, तो खाली दिमाग को शैतान कब्जे में कर लेता है, हैं? इससे पहले कि शैतान तुम्हारा दिमाग झूठ पर चलाए, तुम कायनात के और जीवन के सच पर गौर करो कि ये दुनिया मौत का घर है, बीमारियों का घर है, यहाँ कितने मर गए, कितने चले गए। जब दुनिया में वो ना रहे तो हम कहाँ से रहेंगे। तो मेरे भाइयों, शैतान झूठ की तरफ को इंसान को खींचता है, तुम सच की तरफ को खींचो, कायनात की हकीकत पर गौर करो। इस दुनिया में लोग पैसे को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं और कीमती समझते हैं, क्योंकि पैसे से सब चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से भी ज़्यादा कीमती चीज़ इंसान की सेहत है। जब मेरे शरीर में जान ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा दुनिया की माल दौलत का, हैं? तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हर इंसान के अंदर इस दुनिया में आने का, जीवन का मकसद रच दिया है और जन्नत की हमेशा जीने की इच्छा भर दी है, हमेशा जीने का नशा भर दिया है। अब नशे में जानते सब हैं जीवन के मकसद को, अल्लाह की पहचान को, हैं? हाँ, जानते सब हैं कि हमें मरना है, एक दिन मर के जाना है, जानते सब हैं कि मरना है। अब जो गौर करेगा, अल्लाह से रो कर रोशनी मांगेगा, तो अल्लाह मौत से पहले उसे होश में ले आएगा, वो जहन्नुम की आग से बच जाएगा, वरना नशे में जहन्नुम में जाएगा, नरक में जाएगा। तो मेरे भाइयों, इस कायनात की हकीकत पर गौर करो। इस कायनात का मालिक एक है। ये कायनात एक अल्लाह की बनाई हुई है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। एक हॉल है, एक कमरा है इम्तिहान लेने का। जैसे कमरे की दीवार पर कोई बाहर से ईंट मारता है ना, इसी तरह से कोई ज़मीन व आसमान के बाहर से कोई इसमें कोई ईंट, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसमें एक बादशाह की हुकूमत चलती है, एक अल्लाह का कानून चलता है। तो मेरे भाइयों, हम सब के इस दुनिया में इम्तिहान चल रहा है, पेपर चल रहे हैं, टेस्ट चल रहा है। जब बच्चे को 1 घंटे का या 2 घंटे का टेस्ट का पेपर का समय मिलता है, तो वो पसीनों में नहा रहा होता है और पूरी ताकत लगा देता है उत्तर सही देने का, हैं? वो मजाक नहीं बनाता उस इम्तिहान के समय को, पसीनों में नहा रहा होता है, सीरियसली लेता है, गमगीन होकर लेता है कि कहीं उत्तर में गलत ना दे दूं, मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक इसी तरह जीवन का टेस्ट का समय दिया गया है हमें इस दुनिया में, पूरी ताकत लगा दो सच्चे धर्म को, हाँ, समझने में। अगर इस जीवन की परीक्षा में पास होना है, नरक की आग से बचना है, स्वर्ग में जाना है, हमेशा कामयाबी का जीवन पाना है, तो याद रखें, सच पर चलें, झूठ से बचें। जिसके साथ अल्लाह होता है, सच और हक की रोशनी भी उसी के साथ होती है। और सच्चा और हक पसंद इंसान कभी जलील नहीं होता, अल्लाह उसे कभी जलील नहीं होने देता जो सच्चाई पर चलता है। सच की आवाज़ अल्लाह की आवाज़ होती है, जो ना कभी दबी है न दबेगी। जो सच बोलता है, जो कुरान के द्वारा सच बोलता है, उसकी आवाज़ अल्लाह की आवाज़ होती है। याद रखें, अल्लाह ताला भूल से, लापरवाही से, जुल्म से, जास्ती से, मखलूक की हर हरकत से पाक है, पवित्र है। तो भाई याद रखें, जो झूठ पर चलकर दुनिया परस्ती में लिप्त होकर मरेगा, वो बेईमान होकर जहन्नुमी होकर मरेगा, नरक में जाएगा, जहन्नुमी होकर मरेगा। और जो सच पर चलेगा, वो दुनिया की मोहब्बत दिल से छोड़ेगा, अल्लाह की मोहब्बत दिल में पाएगा, हैं? वो मरकर जन्नत में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। तो भी आज मुसलमानों के हालात इसलिए ख़राब हैं कि सच पर नहीं चलते, कुरान के सच पर नहीं चलते। ये खजाना है, इसको दुनिया में फैलाते नहीं, न खुद इसका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए भाई मेहनत करें, ज़िंदगी जा रही है मौत की तरफ, मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया उसे भरना पड़ेगा। लिहाजा दुनिया के चक्कर में ना पड़ें, अपनी ज़िंदगी संवारें, अपने आप को बुराई गंदगी से पाक करें, अल्लाह को राज़ी करें। मौत आ रही है, दुनिया से जाना है, दुनिया में हमेशा नहीं रहना है।
تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔